آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں وہ ہر چیز میں اللہ کو تلاش کر لیتے ہیں۔ ایک بڑے میاں نے انگلش کے جو الفابیٹ ہوتے ہیں، ورڈز ہوتے ہیں، جنہیں ہم اور آپ کے بچے ABCD کے نام سے یاد کرتے ہیں، ان میں بھی اس اللہ کے نیک بندے نے دنیا کو بیان کر دیا، آخرت کو بیان کر دیا، اللہ تعالیٰ کے احکام کو بیان کر دیا۔ اب پہلے ذرا سی اس ویڈیو کو دیکھ لو۔ میں بہت دن سے بھوکا ہوں، مجھ سے کتابیں خرید لو۔ ارے چاچا ادھر آؤ۔ چاچا میں تم سے کتابیں تو خرید لوں گا، لیکن یہ بتاؤ پڑھنا آتا ہے؟ ہاں بھائی چاچا، پڑھنا آتا ہے۔ مجھے جیسے پڑھنا آتا ہے ویسے پڑھ دوں۔ ہاں پڑھو۔ A سے اللہ سے ڈرو، B سے بسم اللہ سے شروع کرو، C سے چوری مت کرو، D سے دین کے راستے پہ چلو، E سے ایماندار رہو، F سے فرض ادا کرو، G سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں میرے سارے بھائی بہن خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ میرے عزیز بھائیوں، میری پیاری بہنوں، قرآن کریم اللہ تبارک و تعالی کی ایسی مقدس اور شاندار اتاری ہوئی کتاب ہے کہ جس کا ایک ایک حرف سچا ہے، ایک ایک آیت ایسی باتیں بیان کر دیتی ہے کہ بندہ سوچنے اور سمجھنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اللہ کی قدرت کا بندے کو یقین آ جاتا ہے۔ اور بہت سارے علماء کرام تو اپنی تقریروں میں اور بیانات میں یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ قرآن کریم کی اگر صرف سورہ فاتحہ ہی اتر جاتی تو یہی کافی تھی ہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے۔ اللہ نے پورا قرآن نازل فرما دیا۔ یہ اللہ کی اپنی حکمت ہے، اللہ کا اپنا معاملہ ہے۔ تو یہ تو بات دوسری طرف نکل جائے گی۔ میں کہہ رہا تھا جو بندے اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جو ہر چیز میں اللہ کو تلاش کر لیتے ہیں اور ہر چیز میں اللہ کی قدرت کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہر اعتبار سے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہر معاملات میں اللہ کو سب سے پہلے آگے رکھتے ہیں۔ نہیں سمجھے ابھی؟ ایسے سمجھو کہ بندہ ہر چیز میں اللہ کو آگے کیسے رکھتا ہے؟ ایسے رکھتا ہے کہ کوئی اس سے کوئی کام کرنے کے لیے کہہ دے تو وہ یہ سوچے گا کہ میں یہ کام کروں گا تو کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، اور اس کام کو کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے، اس کام کو کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے، تو وہ بہت سوچ سمجھ کے کام کرے گا۔ یعنی جن کاموں سے اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ کو خوشی ملتی ہے، ان کاموں کو تو اللہ کا نیک بندہ بھاگ کے کرتا ہے۔ جیسا کسی غریب کی مدد ہوئی، کسی پڑوسی کی خدمت، کسی بیمار کی عیادت کرنے کے لیے جانا ہو، اور کسی مجبور کی، بے کس کی، بے بس کی، بے حال کی بیوہ کی مدد کرنی ہو، یا اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا ہو، یا کسی اللہ کے نیک بندے کی خدمت کرنی ہو، تو اس طرح کے یہ سارے کے سارے نیک کام ہوتے ہیں۔ بندہ اگر کرتا ہے تو اللہ راضی ہوتا ہے، اور بہت سارے غلط کام ایسے ہوتے ہیں جن سے اللہ سخت ناراض ہوتا ہے، جیسا کہ کسی کی توہین کرنا، کسی عالم دین کی شان میں گستاخی کرنا، اور اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہنا، ان کی توہین کرنا، ان کی نافرمانی کرنا، پڑوسیوں کو ستانا، رشتہ داروں کو تکلیف پہنچانا، کسی کی زمین دبا لینا، رشوت لینا، سود کھانا، بیاج کھانا، حرام کاری کرنا، اور بھی بہت سارے گناہ ہو سکتے ہیں جن سے اللہ نے قرآن میں منع کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سختی کے ساتھ منع کیا ہے کہ یہ کام ہرگز مت کرنا۔ ان کاموں سے اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہو جاتے ہیں، اور جب اللہ ناراض ہو جاتے ہیں تو اللہ کا قہر اترتا ہے، اللہ کا عذاب اترتا ہے۔ تو بات یہاں تک سمجھ میں آ گئی۔ اب آگے چلتے ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، پہلے یہ بات سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ کے جو نافرمان بندے ہوتے ہیں، نافرمانی کرنے والے، رات دن گناہ کرنے والے، گناہوں میں ملوث رہنے والے،
शैतान के नक्शे कदम पर चलने वाले, तो जो गुनहगार बंदे होते हैं तो वो भी अल्लाह के ही बंदे सारे के सारे, भाई किसी और के तो बंदे हो नहीं सकते। तो वो गुनहगार बंदे हैं अल्लाह के, वो नेक कामों से दूर भागने की कोशिश करते हैं, हर एतबार से, हर तरीके से वो दूर भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं वो हर चीज़ में अल्लाह को तलाश कर लेते हैं, हर चीज़ में अल्लाह की बड़ाई तलाश करने की कोशिश करते हैं, हर चीज़ में अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करते हैं। मैं सबसे पहले आपसे गुजारिश करूँगा, मैं 2-3 बातें आपकी खिदमत में पेश करूँगा। उन 2-3 बातों को करने से पहले मैं आपसे बड़े ही अदब के साथ गुजारिश करूँगा कि आप पहले इस वीडियो को देख लें। आपको समझ में आ जाएगा कि अल्लाह के नेक बंदे जो होते हैं वो हर चीज़ में अल्लाह को तलाश कर लेते हैं। एक बड़े मियाँ ने इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट होते हैं, वर्ड्स होते हैं, जिन्हें हम और आपके बच्चे ABCD के नाम से याद करते हैं, उनमें भी इस अल्लाह के नेक बंदे ने दुनिया को बयान कर दिया, आखिरत को बयान कर दिया, अल्लाह ताला के अहकाम को बयान कर दिया। अब पहले ज़रा सी इस वीडियो को देख लो। मैं बहुत दिन से भूखा हूँ, मुझसे किताबें खरीद लो। अरे चाचा इधर आओ। चाचा मैं तुमसे किताबें तो खरीद लूंगा, लेकिन ये बताओ पढ़ना आता है? हाँ भाई चाचा, पढ़ना आता है। मुझे जैसे पढ़ना आता है वैसे पढ़ दूं। हाँ हाँ पढ़ो। A से अल्लाह से डरो, B से बिस्मिल्लाह से शुरू करो, C से चोरी मत करो, D से दीन के रास्ते पे चलो, E से ईमानदार रहो, F से फर्ज अदा करो, G से गुनाहों से बचो, H से हराम मत खाओ, I से इबादत करो, J से जमात से नमाज पढ़ो, K से कलमा पढ़ो, L से ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, माँ बाप की खिदमत करो, L नमाज अदा करो, O उम्र का लिहाज करो, P से पर्दा करो, Q से कुरान की तिलावत करो, R रोजा रखो, S से शुक्र अदा करो, T तौबा करो, U उम्मीद रखो, B वजू करो, W वक्त की कदर करो, H अशरा नफिल पढ़ो, I यकीन अल्लाह पे रखो, Z जिक्र खुदा का करो। तो बहरहाल अब आपने इस वीडियो को देख ही लिया, और अब आपकी इस वीडियो को देखने के बाद क्या समझ में आया, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, आप उसमें लिखकर मुझे बता सकते हैं। मेरी तो ये समझ में आया जो मैंने आपको बताया कि अल्लाह के बंदे हर चीज़ में अल्लाह को तलाश कर लेते हैं। हालांकि ये इंग्लिश के अल्फाज हैं, इंग्लिश के वर्ड हैं, बच्चों को सिखाया जाता है। A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, D फॉर डॉग, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। यहाँ इन्होंने A से कुछ और ही बना दिया, A से अल्लाह को याद करो, और B से बहुत सारी क्या क्या इन्होंने बताया, मेरे तो याद भी नहीं रहा। तो इन चीज़ों को अगर बंदा याद कर ले तो वाकई एक पूरा का पूरा 5 मिनट का बयान तैयार हो जाता है, या नहीं? कुछ गलत तो नहीं कह दिया मैंने? तो ये अल्लाह के नेक बंदों की पहचान होती है, वो हर चीज़ में अल्लाह की कुदरत को तलाश कर लेते हैं। तो मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ों, मेरी प्यारी बहनों, इस दौर को तो आप जानते ही हैं। यूँ तो मैं अगर ये वाली बात भी कह दूँ कि हम हाफिज़ कुरान होने के बावजूद भी हमारे घरों में हमारी माएँ और बहनें और हमारे बाप और दादा, हमारे बड़े भाई छोटे भाई हाफिज़ कुरान होने के बावजूद भी उन्होंने कुरान को छोड़ दिया, पसे पुश्त डाल दिया, पीठ के पीछे डाल दिया, नहीं पढ़ते, अपने काम में से मशगूल हो गए और कुरान को ही पढ़ना ख़त्म कर दिया उन्होंने। ऐसा भी हालात हैं। अच्छा, दूसरे हालात ये हैं कि हमारे घरों में जो नाज़रे खां हैं, नाज़रा पढ़ना जानते हैं, वो भी कामों में इस कदर मशगूल और मसरूफ़ हो चुके हैं कि पूरे पूरे महीने 40-40 दिन यूं ही गुजर जाते हैं, कुरान खोल के देखने की उन्हें तौफीक नहीं मिलती। यहाँ अल्लाह के नेक बंदे हर चीज़ में अल्लाह की कुदरत को तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। उधर हम जैसे गुनहगार रात दिन गुनाहों में लगे हुए हैं, रात दिन गुनाहों में मुलव्विस हैं। हमें पता ही नहीं किसी चीज़ का, ना हमें किसी चीज़ का ख्याल रहता है, ना हम ये सोचते हैं कि भाई हमें एक दिन मरना भी है, दुनिया से जाना भी है, और जब दुनिया से जाएंगे तो मामला बड़ा सख्त हो जाएगा। ये चीज़ें तो अल्लाह ने हमें दे रखी हैं जिनके ज़रिए हम अपनी आखिरत को संवार सकते हैं। ये चीज़ें तो अल्लाह ने हमें नेमतों से नवाज रखा है। वैसे भी कुरान में अल्लाह ताला ने
ہم جیسے نافرمانوں کے بارے میں اپنی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، ہم جیسے گنہگار، ہم جیسے پاپی کہ جو رات دن اللہ کی نعمتوں کو کھاتے رہتے ہیں، صبح سے لے کے شام تک، شام سے پھر صبح تک، پھر شام تک، نہ جانے کس قدر نعمتیں پھوڑتے رہتے ہیں، کبھی کچھ کھا لیا، کبھی کچھ پی لیا، کبھی یہ، کبھی وہ، اور ہم ذرا سا بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، تو اللہ کی بے شمار نعمتیں ہمارے اوپر اترتی رہتی ہیں 24 گھنٹے میں، ہمیں ذرا سا بھی خیال نہیں آتا کہ کسی ایک نعمت کو استعمال کرنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتے۔ اسی کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ میرے بندو تمہارے اوپر اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ اگر تم ان کو گننا چاہو گے تو گن نہیں سکتے۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ بندہ اپنی پیدائش کے دن سے لے کر جس دن سے وہ پیدا ہوا، اور اس سے بھی پہلے جب وہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، 9 مہینے اس کی ماں نے اس کو پیٹ میں رکھا، وہ مدت جو گزری ہے اور نعمتیں اللہ کی اس کے اوپر اتاری گئی ہے، اللہ نے اس کو بنایا، سجایا، سنوارا، بہترین اس کی آنکھ بنائی، بہترین اس کا خوبصورت چہرہ بنایا، شاندار اس کا جسم بنایا، اور پھر یہ ساری چیزیں بنانے کے بعد قرآن میں اللہ نے کہہ دیا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو سب سے بہترین سانچے میں ڈھالا ہے، سب سے خوبصورت۔ یوں تو دنیا میں اللہ نے بے شمار مخلوقات بنائی ہیں، لیکن اللہ نے جتنا خوبصورت، جتنا حسین و جمیل حضرت انسان کو بنایا ہے، اتنا خوبصورت دوسری کسی مخلوق کو نہیں بنایا۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو اتنی نعمتیں اللہ کی اترتی رہتی ہے ماں کے پیٹ میں بھی، اور ماں کو محسوس ہوتا رہتا ہے۔ پھر جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے، بچپن سے لے کے 10 12 15 سال تک بے شمار نعمتیں ماں باپ کی شکل میں، رشتہ داروں کی شکل میں، دوستوں کی شکل میں، کھانے پینے کی شکل میں، گھومنے پھرنے کی شکل میں، پھر بڑا ہو جاتا ہے بیوی کی شکل میں، بہترین نعمت ملتی ہے اگر بیوی نیک مل جائے تو۔ اور وہ حدیث بھی آپ نے سنی ہوگی، بتاتا چلوں آپ کو، جب بات آ ہی گئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے کے لیے، انسان کے لیے نیک بیوی سے بہتر دنیا میں کوئی تحفہ نہیں ہو سکتا۔ نیک بیوی سے بہتر، اگر نیک بیوی بندے کو مل جائے تو زندگی اس کی آسان ہو جاتی ہے، اور زندگی دنیا میں ہی اسے جنت محسوس ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ اور اگر نالائق بیوی مل جائے، آتے ہی گھر کا بٹوارا کروا دے، دیوار نکلوا دے، میں نہیں رہ سکتی، میں یہ نہیں کر سکتی، میں وہ نہیں کر سکتی، میرے بس کی یہ نہیں، تو پھر زندگی جیتے جی اس بندے کی نرک بن جاتی ہے، دوزخ بن جاتی ہے۔ تو بات یہاں سے آئی کہ بندہ بچپن سے لے کے جوانی تک، اور پھر بڑھاپے تک، اور پھر مرنے تک اللہ کے کتنے احسان ہیں بندے کے اوپر۔ اگر اپنی بچپن سے لے کے اور بڑھاپے تک گننا چاہے کیا کیا احسان ہے اللہ کے، کیا کیا نعمتیں ہیں، تو اس کی موت تو آ سکتی ہے بندے کی، دنیا سے ختم تو ہو سکتا ہے، اس کے سانس تو رک سکتے ہیں، دل کی دھڑکنیں تو اس کی رک سکتی ہے، لیکن ایک اکیلے اللہ کے بندے کے اوپر کس قدر احسان ہے، یہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں بندے مل کر بھی شمار نہیں کر سکتے۔ ایک اکیلا اللہ ہم جیسے گنہگاروں پر اور ساری دنیا والوں پر اپنی نعمتیں لٹانے کے لیے تیار ہے، نچھاور کرنے کے لیے تیار ہے، اور بے شمار نعمتیں ہمیں دینے کے لیے تیار ہے، لیکن اللہ نے شرط لگا دی ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ کی لَأَزِيدَنَّكُمْ، بس تم نعمتوں کو استعمال کرتے رہو، دبا کے حلال روزی کماؤ، اور دبا کے حلال روزی تم کھاؤ، خوب کھاؤ۔ قرآن نے بھی کہہ دیا، کلو وشربو، خوب کھاؤ، خوب پیو، حلال چیزوں کو کھاؤ اور حلال چیزوں کو پیو، لیکن حلال چیزیں کھانے کے بعد، حلال چیزیں پینے کے بعد اللہ کا شکر ادا کر دو کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، میں اس نعمت کا مستحق نہیں تھا، میں گنہگار تھا، اس نعمت کے لائق نہیں تھا، اللہ نے، اے اللہ تو نے کسی بزرگ کی دعا کی برکت کی وجہ سے، میرے ماں باپ کی دعا کی برکت کی وجہ سے میرے اوپر رحمت ڈال دی، اے اللہ واقعی میں اس رحمت کا مستحق نہیں تھا، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ تو بندہ کھانے کے بعد اگر شکر ادا کر دے تو اس نعمت میں اضافہ کر دیا جاتا ہے اور برابر ملتا رہتا ہے۔ تو بات سمجھ میں آئی؟
امید کرتا ہوں میری بات آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ باقی آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔